نہ جانے کیوں ہمیں قبر کے عذاب اور خوف سے بہت ڈرایا جاتا ہے۔ قبر کی نعمتوں کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں چلے جائیں گے۔ وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، اپنا پاؤں بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا بے شک ہمارا رب ہم اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بات پہ کیوں مضر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب بڑا رحم کرنے والا بڑا کریم رب ہے ہمارا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ، اس کو جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گر گا کر دعا کرے گا کہ پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان سے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ احمد داؤد کی بڑی مشہور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی۔ ہم یہ کیوں بات نہیں بتاتے لوگوں کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا، قبر میں ہمارا مونس و غمخوار ہوگا، ساتھی ہوگا، دوست ہوگا۔ جب کوئی ایک نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا یار اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ یا اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شرور سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے وہاں رہنا شروع کر دیتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی تو ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھنی چاہیے اور اپنے پر خوف طاری مت کیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دے گئے۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خطر پیدا نہیں کیا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اللہ مجل خیر عمری آخری و خیر عملی خواتین و خیر ایام یوم الوقاق فیہ۔ اے میرے پروردگار میری عمر کا بہترین حصہ اس کے آخری وقت کو بنائیے اور میرے آخری اعمال کو بہتر بنائیے۔ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن وہ بنائیے جس دن میں آپ سے آگے ملے۔ علامہ اقبال نے مومن کی کیفیت بہت وفات بڑی بہترین انداز میں بیان کی ہے کہ نشاں مرد مومن باتو گویم چو مرگ آئے تبسم بر لبوست۔ یعنی مرد مومن کی نشانی تو یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا کا سوچ کے اس کی ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اپنے تمام جنت کے دروازے کھول دیں۔ آمین، اللہم آمین۔